الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں جو دولت دی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. اگر اس نعمت کو وہ غلط طریقے پر استعمال کرے تو پھر وہ کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. مال اللہ نے جو دیا ہے اس مال کے کچھ حقوق ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں. ایک تو انسان اس مال کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے متعلقین کی، اس کے ذریعے مدد اور ان کا تعاون کرتا ہے. یہ سب کام ایسے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے بندے کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. کوئی کام اس میں سے ایسا نہیں ہے جو کام اس پر اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب اس پر نہیں ملتا. آدمی بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہوں، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے ان تمام خرچ پر انسان کو بڑے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی معاشرے کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت میں گرفتار لوگ ہوتے ہیں، بیوہ و مساکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، یا قدرتی آفات کے ذریعے مارے گئے لوگ ہوتے ہیں، جن کا گھر اجڑ چکا ہوتا ہے، جو سیلاب کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، جو زلزلوں کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، مختلف آزمائشوں کی سے وہ دوچار ہوئے ہوتے ہیں. ان سبوں کی مدد کرنے کے تعلق سے اور ان سبوں کا تعاون کرنے کے تعلق سے احادیث میں، قرآن میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی. اس لیے کہ بندہ جو بھی مال خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کا اپنا مال ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اس کے نتیجے میں اللہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دے دے. جو مال ان کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام ہوتے ہیں، جو بندوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، ان کاموں کو قرض حسنہ کہا گیا. اور قرض حسنہ پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے. اس نے ایک دیا، اس کو 700 گنا. حدیث کے اندر بھی اور خود قرآن پاک کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی. انسان کے ہاتھ میں جو مال ہوتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کون سا مال اللہ کے بعد باقی رہتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا جو بکری ذبح کی گئی تھی کیا باقی رہ گیا اس کے اندر؟ کہنے لگی پورا خرچ ہو گیا، صرف ایک ران رہ گئی ہے بکری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صحیح نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو پورا جو ہے تم نے یہ بتایا کہ پوری بکری کا گوشت خرچ ہو گیا وہ باقی ہے، اور جو ران ہے وہ ختم ہو گیا. جو ہمارے ہاتھ میں اس کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور جو خرچ کر دیا خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اپنے لیے اچھے کاموں میں، اپنے متعلقین کے اچھے کاموں میں، دوسروں کے تعاون کرنے میں، وہ ہمارا اصل مال ہے، وہ باقی رہنے والا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم، انسان یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میری جائیداد، یہ میرا سب کچھ میرا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت.
جو کھایا ختم ہو گیا، جو پیا فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، یہ تیرا۔ وما تصدقت فامضیت، جو تو نے صدقہ کیا اور اگلی زندگی کے لیے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا۔ اب جو بچ کر رہے گا یہ تمہارا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ باقی رہے گا بھی کہ نہیں ہماری زندگی کے اندر، یا کوئی اللہ نہ کرے آسمانی آفت آ کر کے ہمارے جیتے جی ختم ہو جائے۔ ابھی آپ کے سامنے منظر دکھایا گیا چھوٹا سا، جو لوگ وہاں سے آئے منظر بتائیں گے کہ کس طرح کا خوفناک منظر ہے۔ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، بڑے مالدار لوگ، پیسے والے لوگ تھے، زمین پر آ گئے پورے لوگ۔ تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ باقی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ اصل ہے۔ اس لیے مال کے خرچ کرنے میں، خصوصاً ان مصیبت زدوں کی امداد کے سلسلے میں، آدمی کو دل میں کسی طرح کی کمزوری محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ صبح کا جب وقت ہوتا ہے دو فرشتے اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ اعطِ منفقا خلفا، جس نے خرچ کیا اس کو تو اور دے دے، اس کے مال کو اور بڑھا دے۔ وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جس نے اپنے مال کو روکے رکھا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ صبح روزانہ ہر صبح دو فرشتے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کے لیے دعا دیتا ہے، اے اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اور دے دے، اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، اور جس نے اپنے مال کو روکے رکھا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ اور اس طرح کی دسیوں فضائل جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے ہے اور صدقات کے تعلق سے ہے۔ صدقہ اتنی بلند ترین چیز ہے کہ اللہ کے غضب کو روکنے والی چیز ہے۔ صدقہ اتنی بلند ترین چیز ہے جو آدمی کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اپنی حفاظت کرو جہنم کی آگ سے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر سکتے ہو، وہی خیرات کر کے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، اسی کو تم نے خیرات کر دیا، اپنے پاس جتنا تھوڑا مال ہے اسی کے اندر سے خرچ کر دیا۔ تو یہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، یہ صدقہ انسان کو اللہ کے غضب سے بچانے والا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں فرمایا گیا کہ پروردگار کے غضب سے روکنے والی چیز صدقہ ہے۔ تو صدقات کا کرنا اور صدقات کا اہتمام کرنا، اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالتے رہنا، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، سب کا صدقہ دیتے رہنا، انسان کے لیے صحت کی بھی علامت ہے۔ فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ گھر میں بیمار ہو گئے آدمی، خوب صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، ہمارا بیمار شفا ہو جائے۔ بیماروں کی شفا کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے یہ صدقہ انسان کو کام دیتا ہے۔ اپنے مالوں کو ان خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اور مصیبت زدہ لوگوں کے کاموں کے لیے دینا، اور جو تکلیف میں پڑے ہوئے ان کا تعاون کرنا، بیوائیں، یتیم، مساکین، محتاجین، ضرورت مند، ان سبوں کا تعاون کرنا یہ مسلمان کا ذاتی فریضہ بھی ہے، اور یہ خدمت خلق کے جذبے سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل سے اس قدر خوش ہو جائے گا کہ بندے کو اور زیادہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کی گئی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن نے مثال دے کر اس کو بتلایا، اللہ کی راہ میں ایک درہم، ایک روپیہ، ایک پیسہ خرچ کرنا، اس کو یوں مثال دے کے اللہ فرما رہا ہے جیسے سمجھو کہ ایک دانہ تھا جس کو تم نے زمین میں بو دیا، انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں نکل آئی اس کے اندر،
ہر بالی کے اندر 100 دانے، ایک دانہ تم نے لگایا تھا 700 دانے ہو گئے اس کے۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل اور اس کے اخلاص کو جانتے ہیں، وہ کس جذبے سے دے رہا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے جذبے سے دے رہا ہے، تعاون کے جذبے سے دے رہا ہے، ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے جذبے سے دے رہا ہے، اپنے اوپر آئی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دے رہا ہے، آنے والی مصیبتوں کو روکنے کے لیے دے رہا ہے۔ جو جذبہ ہمارے دل کے اندر ہے ان جذبوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، اس لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ خصوصاً آج جو آپ سے جو اپیل کی گئی ہے، ان مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے دل کھول کر کے اپنے پاس سے جو ہے خیرات کیجئے، خیرات کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ یہ حضرات آپ کے تعاون کے بہت ہی زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔